دنیا بھر میں آج تھیٹر کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد تھیٹر پر ہونے والے ڈرامے، رقص اور موسیقی کے ذریعے دنیا بھر میں نظریات، خیالات اور موضوعات کا تبادلہ کرنا ہے۔ وقت بدلنے کے ساتھ تھیٹر بھی اپنی جہت تبدیل کر رہا ہے۔ تھیٹر ڈرامے کو ناٹک رچانا، سوانگ بھرنا یا تمثیل نگاری بھی کہا جاتا ہے۔ انسان اس بات سے لا علم ہے کہ تاریخی انسانی کا پہلا ڈرامہ کب پیش کیا گیا، تاہم دنیا کی تمام تہذیبوں، رومی، یونانی، چینی، جاپانی اور افریقی تہذیبوں میں تھیٹر کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا ہے۔ بر صغیر میں تھیٹر کی ابتدا سنسکرت تھیٹر سے ہوئی۔ اس وقت بادشاہوں کے زیر سرپرستی مذہبی داستانوں پر مبنی کھیل پیش کیے جاتے تھے، جن کا مقصد تفریحی اور تعلیم دونوں تھا۔ اس زمانے کا ایک معروف نام کالی داس کا ہے، جن کے لکھے گئے ڈرامے شکنتلا نے ہر دور اور تہذیب کے ڈرامے پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ سن 1855 میں اوودھ کے آخری نواب واجد علی شاہ نے آغا حسن امانت کا تحریر کردہ ڈرامہ اندر سبھا سٹیج کیا۔ یہ ایک پری جمال اور شہزادہ گلفام کی کہانی پر مبنی منظوم ڈرامہ تھا۔ بعد ازاں اس تھیٹر نے پارسی تھیٹر کی صورت اختیار کی، جو تقریباً ایک صدی تک بر صغیر پر راج کرتا رہا۔ پارسی تھیٹر میں داستانوں اور سماجی کہانیوں کا امتزاج پیش کیا گیا۔ برطانوی راج کے دور میں تھیٹر داستانوں اور تصوراتی کہانیوں سے نکل کر عام حقائق اور غریبوں کے مصائب کو پیش کرنے لگا۔ پارسی تھیٹر کے دور کا ایک مشہور و معروف نام آغا حشر کاشمیری ہیں۔ انہیں اردو زبان کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے منظوم ڈرامے لکھے، جن میں سے بیشتر فارسی، انگریزی ادب اور ہندو دیو مالا سے متاثر تھے۔ 20ویں صدی کے وسط میں تھیٹر میں امتیاز علی تاج، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، رفیع پیر اور اپندر ناتھ اشک کے ڈرامے پیش کیے جانے لگے۔ سن 1932 میں امتیاز علی تاج کا تحریر کردہ ڈرامہ انارکلی اردو ڈرامے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ موجودہ دور میں ہونے والا تھیٹر اپنے منفرد موضوعات، ہدایت کاری، لائٹنگ اور پیشکش کے حوالے سے باشعور شائقین کے لیے کشش رکھتا ہے۔ گزشتہ سال لندن میں پیش کیے جانے والے ایک ڈرامے میں روبوٹ اداکار کو پیش کر کے اس شعبے میں نئی جہت اور نئی جدت پیش کر دی گئی۔ ڈرامے میں اداکاری کرنے والے فنکاروں کا کہنا ہے کہ گو کہ روبوٹ انسانوں جیسے تاثرات تو نہیں دے سکتا، تاہم اداکاری کے شعبے میں سائنسی مشین کی شمولیت، فن، محبت اور جدید ٹیکنالوجی کا بہترین امتزاج ہے۔ لندن کے بعد جاپان میں بھی اس جہد کو بھرپور پذیرائی ملی اور جاپانی تھیٹر میں روبوٹ کا بکثرت استعمال دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کی جدید فلمی دنیا میں بھی تھیٹر اپنے آپ میں ایک سحر رکھتا ہے اور اس کے اداکار و فنکار اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ، ڈائیلاگ کی ادائیگی اور نپی تلی حرکات و سکنات سے جو ماحول تشکیل دیتے ہیں، وہ ماحول دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتا ہے۔